اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فجر کہ جیسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے روایت کو پیش کیا تھا، فَإِنَّهَا سُورَةٌ لِلْحُسَيْنِ ابن علی علیہ السلام، کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے خدا نے قرار دی۔ اس سورہ کے مطالب کو اگر دیکھا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا وہ حصہ ہے کہ جہاں خداوند متعال کچھ قسم ہے کچھ عظیم چیزوں کی جو کھا رہا ہے، اور دوسرے حصے میں خداوند متعال کچھ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا، انہوں نے کون سا فعل انجام دیا۔ تیسرے حصے میں خداوند متعال یہ بیان کر رہے کہ کیوں کوئی فرد واحد یا کوئی اجتماع جو ہے وہ خدا سے طغیانی کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں بیان کیا خدا نے کہ اصل وجہ جو ہے وہ انسان کا مال دنیا سے محبت کرنا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال آخری حصے میں قیامت کا ذکر کرتا ہے کہ اس طریقے سے قیامت میں جو ہے وہ انسان پریشان ہوگا کہ جس نے جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کیا ہوگا، اور آخر میں اسی حصے میں ان افراد کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو خدا جن سے راضی ہوگا، جو خدا سے راضی ہوں گے، جو اطمینان کی کیفیت میں ہوں گے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ کا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے دوئی کی اور اکائی کی، آڈ اور ایون کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی کہ جب یہ گزر جاتی ہے۔ اب کیونکہ آیات اس انداز سے ہیں کہ انسان اپنی جانب سے اگر یہاں پہ فیصلہ کرے تو تفسیر پر رائے ہوگی، لہٰذا لازم ہے کہ اس موقع پہ روایت کی جانب پلٹا جائے اور دیکھا جائے کہ صاحبان قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ والفجر، الفجر هو القائم علیہ السلام، کہ یہاں فجر سے مراد وہ طلوع ہونے والی صبح سے مراد حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں سے مراد الائمہ علیہ السلام، امام ہے کون سے؟ من الحسن الی الحسن علیہ السلام، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ 10 امام ہیں کہ جنہیں خدا 10 راتوں سے یاد کر رہا ہے۔ اس کے بعد والشفع والوتر، اور آڈ اور ایون کی قسم، یہاں بیان کرتے ہیں کہ والشفع سے مراد، دوئی سے مراد کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام، اس سے مراد جناب مولا کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ والوتر هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وتر سے مراد، اکائی سے مراد، وحدانیت سے مراد خداوند متعال ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تفسیر میں بیان کیا امام نے کسی اور موقع پہ کہ شف سے مراد، دوئی سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول خدا ہے، اور وتر سے مراد، وحدت سے مراد یہاں پہ خداوند متعال ہے۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس کے اندر صاحبان عقل کے لیے قسم نہیں ہے؟ یعنی قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جس کی عظمت جو ہے وہ سامنے والے کے لیے واضح ہو۔ تو خداوند متعال سوال کے ذریعے بتلا رہے کہ اس کی عظمت اتنی واضح ہے کہ صاحبان عقل اس قسم کو سمجھیں گے، جو بھی عقل رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد اشارہ کرتا ہے گزشتہ اقوام کی جانب کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ خداوند متعال نے کیا کیا؟ اور یہاں پہ قوم عاد کے بعد قوم سمود اور فرعون کا ذکر کیا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ علم تارا کیفہ کے ذریعے سے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان ان اقوام کے تذکرے مشہور تھے، اور قرآن آنے سے پہلے بھی یہ لوگ جانتے تھے کہ خدا نے کس طریقے سے قوم عاد کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، اور قوم سمود کے اوپر اور فرعون کے اوپر۔ تو بیان کیا کہ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ خداوند متعال نے قوم عاد کے اوپر کس طریقے سے عذاب کو نازل کیا۔ ارم ذات العماد، کے جو ارم بھی تھے، یہاں پہ ارم میں مختلف تفاصیل بیان کی گئی۔ بعض ایک نے کہا کہ جس شہر میں قوم عاد رہتے تھے اس شہر کا نام ارم تھا، بعض ایک نے کہا کہ جس قوم عاد کے جو قبیلہ تھا اس کو ارم بھی کہا جاتا تھا۔ ذات العماد، یہ لوگ جو ہے وہ عمارتیں بنانے والے تھے، اور ان کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ ان کا آرکیٹیکٹ ایسا تھا کہ قابل ستائش تھا، لیکن اور کتنی ترقی یافتہ قوم تھی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کے ابھی تک
قرآن جب تک نازل ہوا، جب تک جو ہے اس جیسی کوئی قوم جو ہے وہ قرۂ ارض پہ موجود نہیں تھی، اس قسم کی قوم کو خلق نہیں کیا گیا، یعنی اتنی جدید، اتنی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس کے بعد دوسری قسم کھائی کہ وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کی قسم کہ جو پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، یعنی اس زمانے کی ہزاروں سال پہلے کی بات کہ جب جو ہے وہ اس طریقے سے ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس لوگ تھے کہ جو پہاڑ کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا ایڈوانس قوم تھی ہے۔ اس کے بعد الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور قسم ہے فرعون کی جو میخوں والا تھا۔ میخ کہتے ہیں کیل کو، اوتاد یعنی میخ، میخ یعنی کیل۔ یہاں پہ امام نے بیان کیا کہ کیوں جو ہے فرعون کو میخوں والا کہا گیا، اور اس ذیل میں بیان کیا کہ جب بھی یہ کسی کے اوپر جو ہے وہ عذاب دیتا تھا، کسی کو کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرتا تھا اور اس کو اس بات کے خلاف، اس کے خلاف کلام کرنے کے خلاف جب یہ عذاب دیتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ انسان کو زمین پہ لٹاتا تھا، یا جو ہے وہ اس کو لکڑی کے اوپر لٹاتا تھا اور چاروں جانب سے ہاتھ پیروں کے اوپر کیل ٹھوک کے چھوڑ دیتا تھا، یہاں تک کہ انسان کا خون بہتا رہے، وہ اذیت میں تڑپتا رہے اور اسی حالت میں مر جائے۔ کہ جس طریقے سے جب جناب موسیٰ اور کا جو ہے وہ جادوگروں سے آمنا سامنا ہوا تھا اور جادوگر ایمان لے کے آ گئے تھے، تو قرآن نے اس موقع پہ بھی بیان کیا فرعون کا جملہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ جُذُوعَ النَّخْلِ، کہ تم لوگوں کو میں کھجور کے درخت کے اوپر لٹکا دوں گا۔ تو وہاں پہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا کہ لٹکانے سے مراد کیا تھا کہ ہاتھوں پہ کیل لگا کے جو ہے وہ لٹکا دے گا، یہاں تک کہ انسان مر جاتا تھا۔ تو لہٰذا خداوند متعال نے اس کو جو ہے وہ اوتاد کہا، ذل اوتاد یعنی میخوں والا۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، ان کا فعل کیا تھا جس وجہ سے خدا نے عذاب نازل کیا، کہ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے جو ہے وہ طغیانی کی شہروں کے اندر، فاکثروا فیہا الفساد، نتیجہ کیا ہوا طغیانی کا، بغاوت کا، خدا کی حدود کو پامال کرنے کا، کہ فساد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اور دیکھیں قرآن کا قاعدہ کلیہ ہے یہ، اس کو جو ہے وہ انسان اپنے پلو سے باندھ لے، قرآن کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جہاں کہیں بھی خدا کی حدود کو پامال کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی ان قوانین کو توڑا جائے گا جو خدا نے معاشرے کے لیے اور فرد واحد کے لیے بنائے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قوم میں فساد ہوگا، وہ قوم جو ہے وہ فساد کی جانب جائے گی۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد یعنی حد اعتدال سے ہٹ جانا۔ جس مقام کے لیے، جس آسائش کے ساتھ خدا نے کسی قوم کو خلق کیا ہے، وہ اس مقام سے ہٹ کے اس مقام پہ آ جائے گی کہ پریشانی میں ہو جائے گی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، اب بہت زیادہ فساد کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَاب، خداوند متعال نے لگاتار شدید عذاب ان کے اوپر نازل کیا، کہ جب بھی طغیانی ہوگی فساد ہوگا، فساد کے بعد خدا کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جو خدا کی جانب سے عذاب محسوس ہوتی ہے، تو استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ خدا نے جو ہے وہ شدید قسم کا عذاب دیا، اس کے بعد بیان کرتا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اور یہ نہ بولیے گا کہ آپ کا رب جو ہے وہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، آپ کا رب گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، کہ یہاں کوئی شخص جو ہے وہ طغیانی کرے گا اور اپنی یہاں خدا جو ہے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ ایک خدا کی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ ڈھیل دی جائے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ڈھیل کے بعد اب خدا لگام کھینچتا ہے، کیونکہ وہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اس کے بعد اب خدا جو ہے وہ ترتیب آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور علماء اخلاق بھی بیان کرتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے، کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، کہ انسان وہ ہے کہ جب خداوند متعال اس کا امتحان لیتا ہے، ابتلا یعنی امتحان لینا، تو اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور خدا امتحان کس طریقے سے لیتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، خدا اس کے اوپر کرامت کرتا ہے، اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ کہتا کیا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، اس موقع پر تو کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر کرامت کی ہے، اگر شکر گزار ہے۔ لیکن جب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، رزق کو اس کے اوپر ضیق کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اس کے اوپر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي،
اس موقع پہ آ کے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ انسان کی عجیب فطرت ہے کہ انسان حقیقتاً خدا کی جانب سے نعمت کس کو سمجھتا ہے؟ مال دنیا کو سمجھتا ہے، کہ جب خدا مال دنیا دے رہا تھا تو خدا اچھا ہے، جب مال دنیا خدا نے لے لیا تو خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں انسان خدا کا شکر ادا کرے۔ یعنی اگر خدا نے مال دنیا دیا تو یہ میرے حق میں بہتر تھا، مجھے دیا۔ اگر مال دنیا لے لیا تو یہ میرے حق میں بہتر تھا، اس لیے لیا، نہ یہ کہ خدا جو ہے مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے۔ اور یہ مال دنیا کی جب محبت ہوتی ہے تو یہ کس حد تک نکل جاتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، تم کس قدر گر گئے ہو اور کتنا خراب کام کر رہے ہو کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یتیموں کا احترام نہیں کرتے۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پہ کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کہ جہاں یتیموں کی مالی مدد کرنے کی کہتی ہیں، وہیں یتیموں کا اکرام کا بھی خاص رجحان پیدا کرتی ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی فعل ایسا ہو جائے کہ یتیم جو ہے وہ یہ اپنے اندر احساس کمتری کو محسوس کرے، یہ محسوس کرے یتیم کہ کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے زمانے والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، عزت دیتے، اکرام دیتے۔ مالی مدد کرو اور مالی مدد کے ساتھ اس کا اکرام بھی کرو۔ اس کے بعد بیان کرتا ہے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہاں تک کہ تم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مساکین کو کھلانے کے اوپر ابھارتے بھی نہیں ہو۔ یعنی تم لوگ کیوں نہیں ابھارتے مساکین کو کھلانے کے اوپر؟ ابھارو ایک دوسرے کے اوپر، بلکہ کتنے گر جاتے ہو حب مال دنیا کے اندر کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کو تم لوگ اس طریقے سے کھاتے ہو کہ اس کے اندر تفریق نہیں کرتے، جو کچھ میراث میں بچا سب کھا جاتے ہو، فرق نہیں کرتے تم لوگ کہ کہاں پہ جو ہے وہ مال حلال ہے، کہاں پہ مال حرام ہے، کون سا میراث کا وہ حصہ ہے جو مجھے ملنا تھا، کون سا میراث کا وہ حصہ ہے جو مجھے نہیں ملنا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی مشکل ہے یہ کہ کتنا بیٹیوں کا حصہ ہم کھا جاتے ہیں، کتنا بہنوں کا حصہ ہم کھا جاتے ہیں، اور کتنے جو ہے اگر ایک بھائی طاقتور ہے تو دوسرے بھائی کا حصہ کھانے کے در پہ ہوتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بغیر تفریق کرے تم لوگ مال یتیم مال میراث کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہاں تک کہ تم لوگ جو ہے وہ مال دنیا سے اتنی شدید محبت کرتے ہو کہ بس تمہارا دل یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال دنیا جمع کر لو۔ اب دیکھیں ترتیب آیت کیا ہے، عجیب ہے واقعہ۔ یہ مال دنیا کی محبت ہے پالنے والے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے اس مال دنیا کی محبت کو ختم کرے؟ ترتیب آیت بھی جانب پہ رہنمائی کرتی ہے، علماء اخلاق بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ جب زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زوردار طریقے سے ہلایا جائے گا، کہ جس کی جانب قرآن نے مختلف مقامات پہ اشارہ کیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب شدید قسم کا جھٹکا دیا جائے گا۔ روایت میں بیان کیا کہ دکا سے مراد کیا ہے، یعنی زوردار قسم کا زلزلہ، ایسا زلزلہ کہ جس سے گویا، اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، ایسا زلزلہ کہ جس سے گویا جو ہے وہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور خدا اور ملائکہ صف بصف آ رہے ہوں گے۔ یعنی انسان آخرت کو یاد کرے، انسان جو ہے وہ آخرت کو یاد کرے، اس آخرت کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے دل میں محبت مال دنیا کو کم کر سکتا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور رب اور ملک صف بصف آ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک سوال بنتا ہے کہ خدا جو ہے وہ زمین و خدا جو ہے وہ مقید نہیں ہے مکان کے اندر، تو کس طریقے سے خدا آئے گا؟ کیونکہ جو مقید نہ ہو وہ نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ یہی سوال امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو امام نے بیان کیا ان اللہ عز وجل لا یوصف بالمجیء والذہاب، خدا جو ہے وہ نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْانتِقَالِ، خدا اس سے بلند ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل ہو، کیونکہ مکان کے اندر مقید نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بیان کیا انما یعنی بذالک وجاء امر ربک والملک صفا صفا، خدا کا حکم آئے گا اور ملائکہ صف بصف آئیں گے۔ تو خدا کا حکم اور ملائکہ صف بصف آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب خدا کا حکم آ چکا ہوگا انسان کس قدر پریشان ہوگا کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ روایت نے بیان کی تفصیل روایت ہے، بیان کرتی ہیں روایت
کہ کس طریقے سے جہنم کو لایا جائے گا، کہ جو ہے وہ اس کی 1000 نالیں ہوں گی، اس کے بعض ایک روایت میں 70,000 نالیں اس کو لگائی ہوئی ہوں گی، اور ہر نال کو جو ہے وہ 1000 ملائکہ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ آتش جہنم ہوگی جو چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی کہ انسان کا دل اس کو دیکھ کے دہل جائے، انسان اس تصور کو دیکھ کے خوف اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس طریقے سے آتش جہنم کی آگ ہوگی جس سے چیخنے کی آواز آ رہی ہوگی، آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ انسان جب اس منظر کو دیکھے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ یومئذ یتذکر الانسان، انسان اس موقع پہ یاد کرے گا اس موقع پہ انسان کس چیز کو یاد کرے گا؟ کاش وہ جب خدا نے میرا امتحان لیا تھا، کبھی مال دے کے امتحان لیا تھا، کبھی مال لے کے امتحان لیا تھا، اس امتحان میں ناکام نہ ہوتا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، لیکن اس موقع پہ ذکر کیا ہی اس کو فائدہ دے گا؟ اب تو دار جزا ہے، دار عمل تو ختم ہو گیا، اب جو کر دیا اس کی جزا دی جائے گی۔ وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس موقع پہ انسان کہے گا اے پالنے والے، کاش میں نے اپنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا۔ اور اس موقع پہ انسان گویا آخرت کو اپنی زندگی کہہ رہا ہے، اور قرآن کی آیت وہ واضح ہوتی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ دھوکہ ہے، حقیقی زندگی تو وہ ہے کہ یوم وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا میں نے۔ یعنی انسان نصیحت حاصل کرے اس آیت سے، جب بھی کوئی مہینہ گزرے، کوئی ہفتہ گزرے، شب جمعہ گزرے، جمعہ گزرے، رمضان کے ایام ہیں، رمضان گزرے، انسان اپنے آپ سے سوال کرے یا لیت ما قدمت لحیات، میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا جمع کیا ہے جو میں آخرت کے سامنے، خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ، خدا اس دن جیسا عذاب خدا دے گا، ایسا عذاب جو ہے وہ کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا، اور جیسی پکڑ اور جیسا خدا انسان کو جکڑے گا ایسا کوئی انسان کو جکڑ نہیں سکتا اس موقع پہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا طبقہ کون سے ہوں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک وہ طبقہ ہوگا کہ جس سے خدا کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب انسان پریشان ہوں گے، جب انسان بے چین ہوں گے، اس موقع پہ ایک ایسا نفس ہوگا جس سے خدا کہتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب پلٹ آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں پلٹ آ کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو نے کبھی دنیا میں وہ فعل انجام نہیں دیا کہ جو رضایت رب کی خلاف ہو، تو نے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا، یہاں تک کہ تو رب سے مکمل طور پر راضی ہو گیا، خدا کی نعمتوں سے اطمینان میں آ گیا، اور تیرے افعال اتنے اعلیٰ پائے کے تھے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ روایت نے بیان کیا یہ آیت سے مراد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین کے اصحاب ہیں کہ جو خدا سے اطمینان میں تھے، کہ جو خدا سے راضی تھے، خدا ان سے راضی تھا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ کے مطالب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سورہ کو عملی حساب سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔